اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر 164 تک حرف بحرف تجوید کے ساتھ مکمل پڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کمپلیٹ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا جاؤں، یہ گرین ہائی لائٹڈ جو حرف ہیں یہ حرف کے پر ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ گرین ہائی لائٹڈ جو حرف یہ حرف کے پر ہونے کی علامت ہے، اور سیکنڈ یہ جو بلو ہائی لائٹڈ جو یہ حرف ہیں یہ حرف کے اس میں یہ قلقلے کی علامت ہے، قلقلہ۔ یہ سب چیزیں میں نے آپ کو پچھلے اپنی ویڈیوز میں بتائی ہیں۔ اور یہ جو ریڈ ہے یہ غنے کی علامت ہے، یہ جو پرپل ہے یہ بھی غنے کی علامت ہے۔ یہ سب چیزیں میں نے آپ کو تفصیلاً میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ مد ہے، یہ مد متصل ہے، حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل، اس کو 2 اڑائی الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یہاں پہ قلقلہ ہوگا بالصبر، اور یہ دیکھو یہ جو تا ہے یہ حرف کے آخر میں ہو تو یہ ہمیشہ ہا ساکن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی یہ جو ناظر خان جو غلطی کرتے ہیں یہ اس کو صلات پڑھ جاتے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ والصلاۃ، یہ تا ہے یہ حرف کے آخر میں ہو تو ساکن میں تبدیل ہو جاتا ہے، والصلاۃ۔ یہاں پر اللہ عز و جل کے لام کو اوپر پڑھا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل کے لام سے حرف کے اوپر زبر پیش کھڑا زبر، اور اس کے علاوہ اگر حرف کے اوپر ہو تو پورا پڑھا جائے گا، اگر حرف کے نیچے ہو تو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ عموماً حرف کے آخر میں مد عارض ہوتا ہے۔ مد عارض کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون۔ عارضی سکون کون سا؟ جو وقف کی وجہ سے ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جب ہم وقف کریں گے اس صورت میں یہ عارضی سکون ہو جائے گا۔ عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے یہ جو زبر ہے یہ ساکن میں تبدیل ہو جائے گا، اس کو عارضی سکون کہیں گے۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون مد عارض، مد عارض کو 3 انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، یہاں پر اللہ عز و جل کے نام کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ حرف کے نیچے زیر ہے۔ فی سبیل اللہ اموات۔ اب یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل 2 اڑائی الف کے برابر، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ بل احیاء ولکن لا مد عارض تشعرون، یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل، مد منفصل کو بھی اڑائی 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت، اچھا یہ جو لام الف لا ہے یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ لام الف لا یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے۔ قالوا انا للہ، یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل، اس کو بھی اڑائی 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ
مد عارض راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. اچھا یہ والا تا ہے یہ بھی ہا ساکن میں تبدیل ہو جاتا ہے، وقف کی صورت میں یہ ہا ساکن میں تبدیل ہو جائے گا. ورحمہ، یہاں پر مد متصل، اس کو بھی دو اڑائی الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، یہاں پر حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل، اس کو بھی دو اڑائی الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور سیکنڈ اللہ عز و جل کے نام کو باریک پڑھے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، اس صورت میں باریک پڑھا جائے گا. من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. ان الذین یکتمون، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل، اس صورت میں اس کو اڑائی تین الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون. مد عارض إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
النهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل اچھا یہ جو سواد ہے یہاں پر بھی وقف نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے دابت وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آج کی اس ویڈیو میں ہم آیت نمبر 164 تک ہی ہم نے پڑھا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے شروع کریں گے. اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں پازیٹیولی رسپانس دوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.